نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله المولانا العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جب میں موبائل اسکرین کو یوں ہی اسکرول کر رہا تھا تبھی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، تو مجھے لگا کہ اس ویڈیو کا جواب دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر قرآن سے کچھ دعویٰ کیا گیا ہے اور ہمارے نااہل لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ لے تو اس کا کچھ سمجھ لیں گے۔ جو کسی بھی ویڈیو پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کر اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، تو مجھے لگا کہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر آگے کی بات کریں گے۔ دوستو، جتنے بھی منشیہ ہیں آج دھرتی پہ سب مانتے ہیں سب کا مالک ایک، پر آج تک سنت رامپال جی مہاراج جی کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں پایا وہ سب کا مالک ایک کون ہے۔ تو آج آپ کو چاروں پوتر دھرموں کے گرنتھوں سے دکھائیں گے سب کا مالک ایک کون ہے۔ کیا یہ ویڈیو کی شروعات میں جو شخص دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام دھارمک کتابوں میں دکھائے گا کہ سب کا مالک کون ہے، دراصل یہ سنت رامپال کا ماننے والا شخص ہے۔ اب بعض لوگ جو نہیں جانتے کہ سنت رامپال کون ہے، ان کے لیے یہاں پر سنت رامپال کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹرو میں پیش کرنے والا ہوں۔ سنت رامپال جو رامپال داس کے نام سے بھی مشہور ہیں، ہریانہ کے ایک ریلیجیس نیتا اور ستلوک آشرم کے بنانے والوں میں والے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سنت کبیر ہی سچے خدا ہیں اور یہ خود کو گاڈ کا اوتار بتاتے ہیں۔ 2006 میں ان کے ماننے والوں اور آریہ سماج کے لوگوں کے بیچ میں ہریانہ کے روہتک ضلع کے کروتھا گاؤں میں ٹکراؤ ہوا، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد 2014 میں ستلوک آشرم بروالا میں ان کے ماننے والوں اور پولیس کے بیچ میں بڑا ٹکراؤ ہوا، جس کے دوران آشرم خالی کرانے کے لیے پولیس کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑا اور ان انسیڈنٹس میں کافی موتیں بھی ہوئی، پولیس پر حملے بھی ہوئے۔ 2014 میں گرفتاری کے بعد سے ہی سنت رامپال حصار کی کیندری جیل میں بند ہیں۔ 2018 اور 2022 کی عدالتی کارروائیوں میں انہیں اور ان کے کئی ماننے والوں کو قتل اور ملک کی غداری کے قانون میں دوشی ٹھہرایا گیا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سنت رامپال دیکشا لینے سے پہلے جو تھے ہریانہ سرکار کے سچائی وبھاگ میں جونیئر انجینئر تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خود جو ہیں خدا کے اوتار ہیں۔ تو اس انٹرو کے بعد ہم واپس اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو شخص سنت رامپال جو تھے یہ کسی سرکاری وبھاگ میں جونیئر انجینئر کے پد پر تھے۔ بعد میں انہوں نے اس نوکری کو چھوڑ کر اور یہ والا راستہ اختیار کیا اور اپنا یہ دعویٰ پیش کیا۔ ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آئے دن دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ان کا دعویٰ ثابت کریں گے۔ تو اب آئیے آگے کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کے دعوے کی پول کھولتے ہیں۔ کیا ہے یہ دیکھیے، سورۃ فرقان 25 آیات نمبر 52 میں پڑھیے آپ، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس شخص نے قرآن مجید کی سورہ فرقان آیت نمبر 52 کو پڑھنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس سورۃ مبارکہ کو پڑھ کر اور اس کا صحیح ترجمہ اور اس کا پس منظر دونوں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ فرقان کے آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کا کہنا نہ مان، تو کافروں کا کہنا نہ مان، وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن سے ان پر بڑا جہاد کر۔ یہاں پر جو ہے یہ فرمایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جو ہے آپ قرآن مجید کے ذریعے ان کفار و مشرکین کو جو ہے حق کی دعوت دیں تاکہ یہ جو ہے سمجھ سکیں کہ کیا نعمتیں وہ ٹھکرا رہے ہیں۔ تو یہ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ کفار قریش جو ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہمارے آب و اجداد کا دین اختیار کر لیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور آپ کے لیے ایک عظیم خزانہ جمع کر دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کی اس بات میں ہرگز نہ آئیں اور ان کو بتا دیں کہ ان پر اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ ان چیزوں کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رغبت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت
دینے میں ہے۔ دراصل کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کے دین کی طرف سب کو دعوت دی، تو جو کفار قریش تھے انہوں نے مل کر یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا ایک نیا دین کیوں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس پر ان کو لگا کہ یہ شاید عورتوں کے لالچ میں ہوں گے، تو وہ عورتوں کے لالچ میں ہوں گے تو ہم انہیں جو ہے ان کی شادی جو ہے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ان کے پاس پیش کر دیتے ہیں، یا انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بڑا خزانہ اور بادشاہی چاہیے، تو اس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے جو یہ نئے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے آب و اجداد کے دین پر ہی رہے، ہم آپ کو جو ہے عظیم خزانے بھی دیں گے اور آپ کو جو ہے بادشاہ بھی جو ہے تسلیم کر لیں گے اور اپنے یہاں کی خوبصورت لڑکیاں بھی پیش کریں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، اور یہاں پر جو کبیرن لفظ آیا ہے، کبیرن جو ہے جہاد، کبیرن یعنی یہاں پر بڑا کہا گیا ہے، اور جہاد یعنی کہ کوشش کرنے کو کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے بڑی کوشش کرتے رہیں کہ یہ دین اسلام کی طرف آ جائے۔ قرآن مجید میں جہاں پر یہ آیا کہ وجاہدہم بجہادن کبیرہ، تو اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں، یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کے سامنے قرآن پاک میں موجود وعظ و نصیحت اور جو ہے وعظ و نصیحت و توبیخ پر مشتمل آیات کی تلاوت کر کے اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے حالات بیان کر کے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرے۔ اس طور پر پوری دنیا میں دین کی دعوت عام کرنا جہاد کبیر ہے، یعنی کہ جو بھی قرآن مجید کے فرمان کے ذریعے دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ ایک بڑا جہاد ہے، بڑی کوشش ہے۔ جہاد جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش کرنا، تو خدا کی راہ میں کوشش کرنے کو ہی جو ہے جہاد کبیر کا اکبر کہا گیا ہے، جہاد کبیر کہا گیا ہے، اور کوئی دوسرا جہاد و کیفیت کے اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ان صحاب کا جو لفظ کبیر لکھا دکھ گیا تو انہیں لگا کہ بس یہی جو ہے یہیں پر جو ہے ایشور ہے، یہی ایشور ہے، اسی کو خدا ماننا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ کبیر صاحب کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں پہ لفظ کبیر ہے تو یہاں پر ان کا نام آ گیا ہے۔ اصل میں جو لفظ کبیر ہے یہ لفظ عربی اور فارسی کا لفظ ہے، عربی اور فارسی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں بڑا ہوتا ہے اور جو ہے عربی اور فارسی کے اندر کبیر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی بڑی چیز کے لیے، اور انہیں لگا کہ بس یہیں پر ایشور ہے، اس لیے بنا علم کے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے علماء کرام نے منع فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ کسی عالم دین سے سمجھنا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اپنی عقل سے، نہ کہ اپنی عقل لگا کر یہاں پر کچھ کا کچھ، ورنہ انسان کچھ کا کچھ سمجھ لے اور کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جب پڑھو تو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کسی ایک اچھا عالم دین یا کسی مفتیان اکرام سے آپ رابطہ قائم کریں اور وہاں پر اس چیز کو سمجھیں۔ دراصل اس آیت مبارکہ میں لفظ کبیر واحد لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جہاد کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ مشرکوں کو دعوت دین کو دینے کو ہی جہادن کبیرہ کہا گیا ہے، یعنی کہ بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل پتہ چلتی ہے کہ یہ جو شخص ہے وہ عربی کا ذرا بھی اس کو ہوا نہیں لگی، عربی کا اس کو ذرا سی بھی ہوا نہیں لگی، عربی کے بارے میں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ کبیر ہے یہ کسی ناؤن کو، کسی نام کو جو ہے ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ ایک ورب کی طرح ہے۔ خیر کیونکہ اس کے ساتھ میں جو پہلا لفظ ہے یہ جہاد یہاں پر جو ہے جہاد کو یہاں پر کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا عربی جانتا ہوگا اور وہ تھوڑی سی عربی جاننے کے بعد وہ کہے کہ جہادن کبیرہ مطلب جہاد خدا ہے معاذ اللہ، اگر ان کے عقل کے ان کے منطق کے حساب سے اس قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہاں پر ان کا دعویٰ جو ہے جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ خیر آگے انہوں نے ایک اور آیت پڑھی ہے تو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا تفسیرہ آگے کریں گے۔ اور دیکھیے 58ویں آیات دیکھیے اب، عباد ہی خبیرہ، جس بھگوان کی پوجا کرنی ہے، عبادت کی یوگیہ ہے، وہ کبیر ہے۔ اے رحمان فضل بھی خبیرن، وہ کبیر ہے۔ یہاں بتایا بھی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر تخت پر جا براجا، انہوں نے بول دیا وہ اللہ بڑا۔
जबकि साफ लिखा है वो अल्लाह कबीर। उन्होंने आगे सूरह फुरकान की आयत नंबर 58 और 59 पढ़िए, तो जरा एक बार आपके सामने इन दोनों आयतों को पढ़ दूं, फिर आपको इस शख्स की जहालत का आईना दिखाता हूं। कुरान मजीद सूरह फुरकान के आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वतवक्कलू अलल हय्यल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्ताति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फस्इल बिही खबीरा। यहाँ पर लफ्ज आया है खबीरा, 2 बार आया, 58 में भी और 59 में भी। इनको ये लफ्ज खबीरा भी जो है कुछ का कुछ पढ़ लिया और इसको खबीरा को कबीरा बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसकी तर्जुमे में क्या है। तो और भरोसा करो उस जिंदा पर जो कभी ना मरेगा और उसे सराहते हुए उसकी पाकी बोलो, और वही काफी है अपने बंदों के गुनाहों पर खबरदार। जो लफ्ज खबीरा है यहाँ पर इसका तर्जुमा जो है वो खबरदार है। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। वो बड़ी मेहर वाला है, तो वो बड़ी मेहर वाला, तो किसी जानने वाले से उसकी तारीफ पूछ। यहाँ पर भी जो लफ्ज खबीरा है उसका तर्जुमा यहाँ पर बयान कर दिया गया है। तो देखें कैसे लोगों को जहालत के साथ बहकाया जा रहा है। यहाँ पर लफ्ज जो है वो लफ्ज खबीरा आया है, ना कि कबीरा। यहाँ पर तो कबीरन लफ्ज भी नहीं, यहाँ पर खबीरा लफ्ज है। और खबीरा लफ्ज का जो तर्जुमा होता है वो होता है जानने वाला, या और खबरदार यानी कि जानने वाला। कबीरा तो यहाँ पर लफ्ज भी मौजूद नहीं है। तो या कितनी बड़ी खयानत इस शख्स ने की है, और इस खयानत के साथ ये लोगों को किस तरीके से बहकाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अब क्या ही कहूं कि मेरे पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं बचे हैं। अल्लाहु अकबर। कबीरन के जो माना होते हैं वो खबीरन के जो माना होते हैं, अल्लाहु अकबर खबीरन के जो माना होते हैं वो खबरदार के यानी जानने वाले के हैं, और कबीर के माना होता है बड़ा। ये दोनों आयत में खुदा की सिफत है, यानी कि कबीर जो सबसे बड़ा हो, और खबीरन यानी कि सब कुछ जानने वाला, खुद से जानने वाला, जो उसको किसी ने ना बताया हो, वो उसका इल्म, जाती इल्म के मुतालिक यहाँ पर उसकी सिफत बयान की गई है। तो यहाँ पर जो सिफत आई है वो 2 सिफतें बयान की गई है इन दोनों आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का कोई ऐसा दावा मौजूद नहीं है कि मैं अल्लाह हूँ और मेरा नाम कबीर है। ऐसा कोई दावा इन आयतों के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर खबीरा लफ्ज मौजूद है। कबीरा तो लफ्ज भी मौजूद नहीं, कबीर तो यहाँ लफ्ज भी मौजूद नहीं। और वहां पर जो पहला, जो इससे पहले वाली जो आयत थी, आयत नंबर 52, उसके अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने कबीरन लफ्ज का इस्तेमाल किया है, वहां भी कबीर लफ्ज नहीं है। और कबीर का जो तर्जुमा होता है, ट्रांसलेट होता है, वो होता है कि सबसे बड़ा। तो इससे ये पता लगा कि ये लोग बिल्कुल जाहिल भी, नीरे जाहिल भी हैं, और किस तरह से ये लोगों को गुमराह करने के लिए क्या से क्या बना दे रहे हैं। और जाहिलों ने अपने ईमान की बिल्कुल लंका लगा रखी है। ऐसे जाहिलों से अपने ईमान की हिफाजत करें। ऐसे कई लोग अलग अलग नामों से मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जो कुरान मजीद की आयतों का तोड़ मरोड़ कर अपनी अक्लों से और बिना उसका पस मंजर जानते हुए, ना उसके कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं, ना उसके पस मंजर जानते, कुछ भी नहीं जानते, और बस उन आयतों को पेश करके लोगों को बहकाने और बहलाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने सब ने अपने अपने अलग अलग गिरोह बना रखे। कोई एक्स मुस्लिम के नाम से घूम रहा है, कोई संत रामपाल जी के गिरोह के नाम से घूम रहा है, कोई आर्य समाजी के नाम से टोला घूम रहा है। तो ये सब कुरान मजीद की गलत तशरीहात पेश कर लोगों को बहकाने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ईमान के लूटने वालों से, लूटने वालों से, यानी कि जो ईमान के डकैत जो ऐसे हैं, ऐसे डकैतों से अपने ईमान की हिफाजत करें और होशियार रहें। अपने ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है दुनिया से जाते वक्त। अगर हम जो लेकर जाएंगे तो वो हमारा ईमान ही है, और कुछ भी जो भी हमने कमाया वो सब यहीं छोड़कर जाना है। लेकिन अपने ईमान को अपने साथ लेकर जाना है, तो अपने ईमान की हिफाजत करें। इससे ज्यादा कीमती कोई चीज आपके पास मौजूद नहीं है। इसे ऐसे ही किसी जाहिल के हाथ में ना लूटने दें, और ऐसे जाहिलों और ऐसे ईमान के डकैतों से अपने ईमान की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।